زاریہ بچپن سے ہی حویلی والوں کی نفرت کا شکار بنی ہے۔ نفرت اور ظلم میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب المریہ حویلی کے اکلوتے وارث دستگیر لاشاری کی بہن حویلی سے بھاگ جاتی ہے۔ دادا سائیں زاریہ کو جان سے مار رہے ہوتے پر دستگیر بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنی دادا سے اور بابا سائیں سے زاریہ کو بچاتا ہے۔ دستگیر لاشاری دادا کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے بغاوت کر رہا ہے، پر دستگیر دادا سائیں کی بات نہیں مانتا۔ دادا سائیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس لڑکی کا فیصلہ پنچایت کرے گی۔ پنچایت دادا سائیں کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، پر دستگیر ان کا یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ دستگیر کی بات سن کر پنچایت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دستگیر اس لڑکی سے نکاح کر لے یا پھر اپنے دادا جان کی بات مانے۔ دستگیر زاریہ کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے۔ دادا سنگھ اور بابا سنگھ کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے۔ انہیں دستگیر سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ مورے اور معروف پنچایت کا یہ فیصلہ سن کر اسے اور بھی اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ کہاں ہے وہ منحوس لڑکی؟ کیا آپ کوئی کام نہیں کرے گی وہ؟ دستگیر جو زینے اتر رہا تھا جب اس کے مورے کی آواز کانوں تک پہنچی، وہ کسی ملازمت سے غصے میں سوال گو تھی۔ کیا میری بات اس حویلی کے لوگوں کے ذہن نشین اب تک نہیں ہوئی؟ وہ باقی کی زینے اترتا ہوا نیچے پہنچا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں سبھی موجود تھے، جبکہ زاریہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی کھڑی رہی تھی۔ وہ اپنے متعلق ان کے زہریلے اگلتے جملے بخوبی سن چکی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بن جاتی، وہ ان تمام حویلی والوں کا سامنا اتنی آسانی سے بنا خوف کے نہیں کر سکتی تھی۔ بس بہت ہو گیا، اور میں تمہاری بکواس نہیں سنوں گا۔ اس کی اتنی جرأت کہ یہ اس عہدے پر آئے۔ وہ اپنی مورے کی جانب دیکھ رہا تھا جب اس کے بابا سائیں اٹھ کھڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے دستگیر کی جانب آئے تھے۔ وہ بھی زاریہ کا ہاتھ پکڑتے اس سے پہلے ہی دستگیر نے ایک ہاتھ سے زاریہ کو مکمل طور پر اپنے پیچھے چھپاتے دوسرے ہاتھ سے ان کا بازو گرفت میں لیا تھا۔ وہاں موجود افراد نے اس کی بغاوت کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اپنی بابا سائیں کا ہاتھ پکڑے ان کے خلاف جا رہا تھا، اور یہ بات بہت حیران کن تھی۔ اتنی اجازت تو میں اس کے سگے باپ کو نہ دیتا، تو پھر بابا سائیں آپ کا حق مجھ پر ہے ہاتھ اٹھانے کا اور مارنے کا بھی، مگر میری بیوی پر کوئی سخت نظر بھی ڈالے میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ سب لوگ مان لیں یہ زاریہ دستگیر لاشاری ہے، کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ دستگیر نے اب اپنے بابا سائیں کا ہاتھ چھوڑتے ان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے اسے تکتے رہے۔ انہیں کوئی اور لفظ سنائی نہ دیا۔ دستگیر کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ وہ نظریں اور تاثرات کچھ نہ کچھ اسے وارننگ دے رہے تھے۔ آ جاؤ۔ دستگیر نے اب سب کے سامنے زاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے کر آئے، وہ جس نے آج تک ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہ کھایا تھا۔ دستگیر کی بیوی کی حیثیت سے وہ کرسی پر آ بیٹھی تھی جو دستگیر سائیں کی تھی۔ دستگیر نے اس کے لیے کرسی کھینچی، اسے نرم نظروں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کسی خواب کی مانند تھا۔ سب لوگ اسے سخت حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ اٹھ کر جاتے تو اس کی نظروں میں برے بنتے، تبھی صرف ڈھونڈنے پر ہی اکتفا کیا تھا، جبکہ دوسری طرف دستگیر کھانے کی میز پر نہ بیٹھا، اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ مورے میں آپ کا احترام دل سے کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں زاریہ دستگیر کا بھی احترام کیا جائے، اس کا جو رتبہ ہے اب کوئی نہ بھولے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے انہیں بتانے لگا، جبکہ مورے سمجھ گئی تھی وہ ان کی باتیں سن چکا ہے، یعنی وہ اسے کسی بھی کام نہ کرنے کی بتا رہا تھا۔ اس لڑکی کے جیسے دن ہی پھر گئے تھے۔ وہ جس کو انہوں نے موت کے قریب لا کر چھوڑنا تھا، وہ اسے کوئی شہزادی بنا رہا تھا، مگر کب تک؟ اس حویلی کے افراد کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم جذبات نہیں تھے۔ ہر ایک فرد اس سے ایک سے بڑھ کر ایک نفرت کرتا تھا، جس میں سارے ہی اس کے خون کے رشتے شامل تھے۔ اور جو لوگ اپنی حیثیت بھول کر میری بیوی کو اس کی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں۔ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ برداشت نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ تو زاریہ کے ہاتھوں کی طرف رہا تھا، مگر وہ بات اس نے کیوں کی تھی وہ سمجھ چکی تھی۔ تبھی اس نے نظریں اٹھا کر معروف کو دیکھا۔ مورے یہ سب کو سمجھا دیجیے گا، میری ہر چیز پر اب سے زاریہ دستگیر کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ دستگیر بار بار زاریہ کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر سب کو جیسے بہت کچھ باور کرا رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے اب۔ دادا سائیں ہاتھ کھڑے ہوئے، مگر وہ جو کہنا چاہتے تھے کہے بنا نہ رہ سکے۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ دستگیر نے نرم نظر سے زاریہ کی جانب دیکھتے ہوئے ان کو جواب دیا، جبکہ اس کی نظروں کی وہ تحریر پڑھ سکتے تھے۔ اس کی بات سے کون نا واقف تھا کہ زاریہ دستگیر کے بیچ کبھی بات بھی نہ ہوتی تھی، اور ایک ہی دن میں اتنا مضبوط تعلق نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سارا کھانا اسے ٹھسوانا ہے یا خود بھی کچھ کھاؤ گے؟ مورے جو کب سے اسے چھوٹے چھوٹے بامشکل نوالے لیتا دیکھ رہی تھی، ان سے پھر بھی چپ نہ رکھے تو بول ہی اٹھی تھی، مورے اپنا خیال رکھنا اور تم اپنی حفاظت کرنا۔ مورے کا ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ دیتا وہ زاریہ کی جانب مڑا، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ بے ساختہ اس کی جانب نظر اٹھا گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اسے آس پاس کا جیسے ہوش ہی نہیں رہا۔ پھر وہ نظر جھکا کر واپس پلیٹ پر جھک گئی۔ اس کا دیکھنا کسی نے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ ابھی باہر نکلتا جب اس کا فون بج اٹھا۔ اسے کام سمجھا کر بھیج دینا۔ دستگیر نے ہدایت دے کر فون واپس رکھا، جبھی داخلی دروازے سے داخل ہوتی 35 سالہ خاتون مورے کی جانب نگاہ اٹھا گئی۔ کون ہے تو، اور اندر کیوں چلی آ رہی ہے؟ وہ لڑکی سر پر دوپٹہ جمائے چہرے کو
مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی. وہ جو مجھے سردار سائیں نے بلایا ان کی بیگم کے واسطے. وہ چہرہ چھپائے ہوئے انہیں جواب دے گئی. کیا؟ مورے حیرت سے دستگیر کو دیکھنے لگی جو پرسکون کھڑا تھا. اسے سب کچھ سمجھا دیا گیا. وہ خاص زاریہ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی رہے گی. دستگیر شال کو درست کرتے ہوئے جواب دے کر ایک نگاہ تجکا بیٹی زاریہ کو دیکھا. پھر تمہارا باہر کی جانی پڑی. ان کی بیگم کون ہے؟ وہ شاید یہاں پہلی بار آئی تھی تبھی کسی کو بھی نہ جانتی تھی. میں ہوں. کیوں؟ ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہے کیا؟ ماروک جو تب سے چپ بیٹھی تھی بالآخر اس کی چپی ٹوٹی. وہ سخت تیکھی نگاہوں سے داریہ کو دیکھ کر پھر اس خاتون کو دیکھنے لگی تھی. مگر مجھے تو نہیں لگ رہی. وہ شاید منہ پر ہی سچ بولنے کی عادی تھی. ماروک جیسے جل بھن گئی. میں زاریہ کو جیسے یہ رشتہ قبول کرنے میں وقت لگنا تھا اس لیے جواب دیتے ہوئے وہ مشکل ہی بول پائی تھی. ارے سوئنی بی بی میرا نام عقیلہ ہے. میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. وہ تو جیسے کھیل اٹھی تھی. ماروک کا لہجہ اسے بہت برا محسوس ہوا تھا جبکہ زاریہ کی معصومیت پہ اس کا دل کھل اٹھا تھا. اس خاتون کی اس حرکت پر وہاں سبھی جل بن اٹھے تھے مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اسے جس کے لیے رکھا گیا تھا اسے وہ بخوبی کام انجام دینا تھا. دستگیر سائیں کے نکاح میں آ کر سوچ رہی ہو کہ تم اب واقعی اس گھر کے مالکن ہو. ونی کی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ تو یہ بھول سدھار لو اپنی. تمہاری اوقات تو ان کی جوتی کے ذرا برابر بھی نہیں ہے. تم ہمارے نزدیک گھر میں کام کرتے ملازم سے بھی بدتر ہو. وہ اپنے کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی جب سارے کپڑے زمین پر پڑے ہوتے. اسے جب عقب سے آواز پر سنائی دی. ماروک کی حسرت سے بھری نظریں اس کے چہرے کو نفرت سے تک رہی تھی. تمہاری آنکھوں کی نا یہ سمجھ زہر لگ رہی ہے مجھے. بولتے ہوئے وہ اب ہاتھ میں پکڑی چھری اس کے چہرے کے قریب ہی لائی تھی جب کسی نے چھری اس کے سر گرد میں لیتے ہوئے پیچھے کو جھٹکا. غصے سے پلٹی جب اس کی نگاہ سامنے کھڑے دستگیر لاشاری کو دیکھ کر حیرت سے پھٹی رہ گئی. وہ اس چھری کو اس قدر سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اسے دستگیر کی وحشت بھری آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا. وہ تو بھی باہر ہی نکلا تھا. اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ پیچھے کھڑے ہو سکتے کے عالم میں دستگیر کے ہاتھ سے بہتا وہ خون دیکھنے لگی تھی. وہ ایک ملازم کی حیثیت رکھنے والی لڑکی کے لیے اپنا خون بہا رہا تھا. تبھی دستگیر نے چھری کو ماروک کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پھینکتے اپنی وحشت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. اس لمحہ اگر تم میرے ہاتھوں سے مرنا نہیں چاہتی ہو نا تو لڑکی ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہ غصہ اور وحشت بھری آواز میں چلایا تو ماروک کا دل جیسا چھل کر حیرت میں آ گیا جبکہ اس کے پیچھے کھڑی زاریہ اس کی اس قدر سخت نشستہ آواز پر کانپ کر رہ گئی تھی. دستگیر کے چہرے پر اس پر چٹانوں کی سی سختی تھی. دوسری جانب اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت پر خود پر کنٹرول پا رہا تھا. وہ بنا زخم کی پرواہ کیے زاریہ کی جانب تیزی سے بڑھا. پھر اس نے اس کی کلائی تھامتے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے تھے. اس پر اسے دستگیر کی سنجیدگی سے خوف محسوس ہو رہا تھا. اسے لگا وہ ابھی سے کچھ کہے گا یا پھر اس پر ہاتھ اٹھائے گا. اس کے تو جسم کی کوئی جگہ بھی زخم سے نہ بچی تھی. کیا وہ اب بھی اس پر ظلم ڈھانے والا تھا؟ وہ تیزی سے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا. دروازے کو بند کرتے اسے کھینچ کر دروازے کی ساتھ لگا گیا. اس سب میں اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو چکی تھی. وہ سانس بمشکل لے رہی تھی. اسے لگا اگر اس نے گہرا سانس لینے کی بھی کوشش کی تو دستگیر اس کا سانس ہی بند کر دے گا. وہ اس پر اتنے غصے میں تھا کہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ وہ اسے اس کے وجود سے خوف محسوس کر رہی تھی. اپنی حفاظت کرنے کو کہا تھا نا میں نے. وہ اس کے گرد ہاتھ پر رکھ کر زخمی ہاتھ مٹھی میں بیچوں سوال کرنے لگا تھا. اس کی گمبھیر آواز پر اپنے نزدیک سے آتی سن کر وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی. اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے اندر بسے خوف کو محسوس کرتے ہوئے جھپڑے بیچ گئے اپنے. وہ اس لڑکی سے سوال بھی کرتا تھا تو اسے خوف محسوس کرتی تھی. تو اس کا وجود بھی اس کے لیے کتنا اذیتناک ہوگا یہ سوچ کر اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں. وہ اس کی جانب سے رخ موڑ گیا. بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے اپنی باہر داڑھی میں ہاتھ پھیرا. اس کی آنکھوں کی سچوٹیں اس کے اندر اڑتے اشتعال کی گواہ تھی. سائیں وہ جو بے حد غصے میں مٹھیاں بیچے ہوئے تھا اچانک اس کی نرم بکھری آواز پر چونکا. اس نے اپنی جانب سے پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا اور وہ بھی اتنا پیارا. دستگیر نے نظریں پھیر کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر ڈر اور خوف رقم تھا. کہو. وہ مڑا اور دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ سن کر نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. رونے کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں اور سرخ ہوتے گال. وہ واقعی دکھنے میں بے حد معصوم تھی. آپ کا ہاتھ. اس نے اشارے سے اس کی توجہ اس کے ہاتھ کی جانب دلوائی. اس کی کہنے پر دستگیر نے ایک نظر اپنے زخم کو دیکھا. پھر اس نے ہاتھ کو جھٹکا جس کے باعث خون کے کئی جھپٹے زمین پر پھیل گئے تھے. آپ کتنے بہرحم ہیں. وہ اب کی بار اس کی حرکت پر غصہ ہوئی تھی. اس کی ناک پر موجود غصہ دیکھ کر دستگیر حیران ہوا مگر اس نے شو نہیں کیا. اگر اسے بتا دیتا تو اس کے چہرے پر بپرے پھر روئے خوف اور ڈر کے تاثرات آ جاتے جو اسے اپنے لیے ذرا سے بھی پسند نہ تھے. وہ لڑکی اپنے چہرے پر مسکرات سے جائے کیسی لگتی ہوگی. اس کے چہرے کی جانب دیکھتا وہ سوچ کر رہ گیا. اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اسے مسکراتا ہوا بھی دیکھے مگر وہ لڑکی لگاتار اس کے زخم سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی. دستگیر اس کے چہرے کے ایک نقوش کو بری دلچسپی اور نرم نگاہوں سے چکے جا رہا تھا. اس کی نظروں کا اثر ضرور تھا کہ وہ نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے بھی کمفرٹیبل نہ تھی. سحر. دستگیر اچانک دوسرا ہاتھ اس کے جانب بڑھانے لگا جب اسے کچھ قدم پیچھے ہٹی. مجھے ہاتھ مت لگائیے گا. میں پہلے بھی آپ کو وارن کر چکی ہوں. وہ پھر سے پینک ہونے لگی تھی. شاید دستگیر کے ہاتھ کے خون نے بے سکون کیا تھا.
مجھے اتنا گرا ہوا مت سمجھو، جس شخص نے تمہیں سالوں پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تم اسی سے خوفزدہ ہو رہی ہو۔ دستگیر کی آنکھیں جلنے لگی تو اسے کتنا گرا ہوا شخص سمجھتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ سے جڑے رشتے تو مجھے الجھن محسوس ہو رہی ہے، یا تو میری جان لے لیں یا پھر خود سے آزاد۔ اس کے یہ الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے جب دستگیر اس تک پہنچی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا تھا۔ ظاہر ہے دستگیر تمہیں علم ہو جانا چاہیے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، وہ مرتا مر جائے گا مگر ایسی حرکت کبھی سر انجام نہیں دے گا۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے جوڑا میں نے، توڑنے کے لیے نہیں۔ مجھے بیچ میں چھوڑنے جیسے پل نہیں معلوم، اور مجھے امید ہے اگلی بار تم اپنے ذہن میں اس بات یاد رکھو گی، کوئی غلط بات سوچو گی بھی نہیں۔ اگر تم نے دستگیر لاچاری سے الگ ہونے کا سوچا تو وہ دن تمہارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ جس شخص کا تم نے نرم روپ دیکھا ہے نا، تم نہیں جانتی وہ اندر سے کیسا جانور ہے۔ اس کے چہرے کے بے حد قریب اپنا چہرہ کیے بولتے اس کے وجود میں اپنا ایک ایک لفظ گنجتا اسے بند کر رہا تھا۔ تمہیں یہ رشتہ قبول کرنا ہوگا، تم پر تو دستگیر لاچاری کی زندگی بھی قربان، مگر جب تم نے مجھ سے بغاوت کی تو میں کیا ہوں؟ اس دن جب تم سب جان جاؤ گی میں رشتوں میں صرف خلوص اور نیت کو ماننے والا بندہ ہوں۔ وہ اس کا گرد اپنا ہاتھ زخمی رکھ کر اسے سہارا دے گیا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس کے سخت آواز سے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ آپ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں، وہ نظر جھکا کر منہ نہیں، جبکہ اس کی آواز اتنی کم تھی کہ اگر اس کے اتنے نزدیک نہ کھڑا ہوتا تو شاید سن بھی نہ پاتا۔ اب تم اس طرح سے دیکھو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ اس کی نرم آنکھوں کی جانب دیکھتے دستگیر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے جیسے اپنے احساسات کو اس تک پہنچانا چاہتا اپنے لفظوں کے ذریعے۔ میں آپ پر یقین نہیں کرنا چاہتی، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ چلو وہ سچ تو کہہ دیتی تھی منہ پر، شاید اسے دستگیر لاچاری کا دل رکھنا نہ آتا تھا۔ کسی کی سزا میں کسی اور کے دینے کا روادار نہیں ہوں، تم سے بھی یہی امید ہے۔ مجھے اب چھوڑ دو، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ سب کو یہی لگے گا کہ بیوی مجھے خراب کر رہی ہے۔ آخر میں وہ کچھ شوق ہوا، جبکہ اس کی بات پر وہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں نے کب پکڑا ہے آپ کو؟ پھر اس کا دھیان دستگیر کے ہاتھ کی جانب گیا جس کو اس نے اپنے چہرے سے ہٹا کر اس کی انگلیوں کو تھام رکھا تھا۔ یہ آپ کی غلطی ہے، اس نے فوراً سے پیشتر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جبکہ اپنی غلطی سن کر دستگیر نے اسے آنکھوں سے گھورا جیسے پوچھ رہا ہو واقعی تو مجھے پیاری لگتی ہو، یہ بھی میری ہی غلطی ہے۔ دستگیر اس سے ایک قدم پیچھے ہٹتا اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھنے لگا۔ دستگیر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے والی نگاہ سے قاصر تھا۔ وہ لڑکی واقعی کوئی جادوگرنی تھی، شاید یہ پہلی نظر میں اپنا اثر کر چکی تھی۔ مجھے ملبہ بھی زاریہ دستگیر کے سر ڈال کے اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس لڑکی میں جانے کیا ایسی کشش تھی کہ اس کی جانب کھینچا چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے اس کے چہرے کے تاثرات سرد سے نرم ہو جاتے تھے۔ بابا کہتے تھے میں مما جیسی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دستگیر کی زرق نگاہوں سے چھپ نہ سکی تھی۔ اس کے الفاظ بہت بھاری لہجے میں ادا ہوئے تھے جسے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ شاید انہوں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، تمہاری آنکھیں چچا سائیں جیسی ہیں۔ دستگیر اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں نمی کو نرمی سے صاف کرتا ہوا بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جس شخص کا ذکر اس گھر میں جیسے آرام تھا، اس کے متعلق اتنے محبت اور نرم انداز میں بات کر رہا تھا، وہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ سالوں گزر چکے تھے، کسی نے اس کے باپ کے متعلق کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی کر دیتا تو یقیناً اس کا جو حال ہوتا اسے کوئی بے خبر نہ تھا۔ وہ کہتے تھے تم غصے میں مجھ جیسی ہو جاتی ہو۔ دستگیر نے اس کے گال کو سلاتے ہوئے اس کا منہ چینج کرنے کو کہا، مگر وہ بات سچ تھی۔ بچپن گزر گیا اور یہ وقت آ گیا جس میں مجھے اپنے ایموشن کا بھی علم نہیں۔ اس نے دستگیر کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر اس کی نظریں اپنے چہرے پر پا کر وہ یہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اسے جھٹک کیوں نہیں سکی تھی وہ جان نہیں پائی۔ تم بہت جلد میرے لیے بہت سے احساسات فیل کرنے والی ہو، پھر تم مجھ سے اپنے لیے جانم سنجی سے الفاظ سننا چاہو گی۔ وہ پھر سے پٹری سے اتر گیا۔ شاید اس داریہ کو چھیڑنا اس کا پسندیدہ مشغلے میں شامل ہو چکا تھا۔ میں اس حویلی میں پرورش پائی لڑکی ہوں جس کو ایسے کسی بھی خواب کی نہیں جو اس کے اوقات سے باہر ہوں۔ اس کا جواب بہت سنجیدہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب بھی ہر چیز ویسی ہی رہے گی؟ تم ابھی مجھے نہیں جانتی ہو داریہ دستگیر، اب ہر چیز ہر نظام بدلنا ہے، تم اپنی آنکھوں سے ہر چیز بدلتی دیکھو گی۔ دستگیر لاچاری خاموش ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں۔ دستگیر اب اس کا گال سر کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے کپڑے بدل کر واپس نکلنا تھا۔ دوسرا اسے اسفنجار کا دماغ بھی ٹھکانے لگانا تھا جس کو اسے ایک ایسے خاتون کی حفاظت کے لیے بھجوانے کا کہا تھا، مگر وہ اتنی لاپرواہ ہوگی۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت اس کے اندر جو غصہ تھا وہ کم نہ ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے وجود سے خوفزدہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اس نے براؤن کلر کی شلوار قمیض زیبتن کی ہوئی تھی، کندھے پر سیاہ شال ڈالی۔ وہ باہر نکل کر اب جوتے تبدیل کرنے لگا تھا جب اس کی نظر بیڈ پر فرسٹ ایڈ باکس لے کر بیٹھی زاری پر جا پڑی۔ اس کی اس حرکت پر دستگیر کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ لڑکی بہت جلد بدل سکتی تھی، بس اسے ایک ہی درکار تھی، وہ تھی محبت جو اسے بچپنے کے بعد سے اب تک نصیب نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی شال درست کرتا اس کی جانب بڑھا، پھر اس کے قریب رکھے فرسٹ ایڈ کو کھول کر اس میں سے زاریہ کے لیے دوا نکالی۔ یہ میں نے آپ کے لیے نکالا تھا، اسے اپنی کلائی پکڑتے دیکھ کر راہ دینے لگی۔ مجھے یہ زخم اذیت دیتے ہیں۔ اس کے بازو کے نشانات پر دوا لگا تو وہ بولا تھا۔ اس کی روبدار آواز پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس رنگ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ وہ نظریں فوراً سے پھیر گئی۔ اسے علم ہو جاتا کہ وہ اسے کتنا پیارا لگتا تھا تو یقیناً یہ اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔
اس کے دونوں بازوں پر دوا لگا کر اس کی گردن کی جانب دیکھنے لگا جہاں دوپٹہ موجود تھا. اس کی نظر دیکھ کر فوراً سے اس کے ہاتھ سے دوا کھینچ گئی تھی. پھر وہ اب دوسری دوا اٹھا کر دستگیر کا ہاتھ جھجکتے ہوئے تھام کر اس کے زخم کو پہلے صاف کرنے لگی. یہ سب کرتے اس نے دستگیر کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی بس تھوڑی سی پکڑ رکھی تھی. وہ اس کے احتیاط پر مسکرایا. وہ جانے میں بھی ایسی حرکتیں کر جاتی تھی دستگیر کا دل حال سے بحال ہو جاتا تھا. اب بھی وہ چہرے پر دس بڑے تاثر والی دستگیر کے دل کی دنیا دلا گئی تو وہ واقعی ایک دن اسے اپنے قدموں میں لگا کر چھوڑنے والی تھی. یعنی ظاہر دستگیر لاچاری کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی تھی. وہ بندہ جو کسی سے دو لفظ بات بھی نہ کرتا تھا وہ اس کے سامنے اتنا بدل جا گیا تھا جیسے کسی اور شخص کا گما ہو رہا تھا. زاریہ سے ہاتھ پہ پٹی بندھوا کر اسے اب کی بار کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر کے وہ نیچے آ جائے. سامنے بات کے بابا سائیں اور چچا سائیں موجود تھے. چچا سائیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ان کی جان بڑھ کر کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر بولا. پھر ایک نگاہ بابا سائیں پر ڈالے وہ باہر نکل گئے جبکہ وہ روحانی اس کی پیشت دیکھتے رہے. جی کتنا بدل گیا ہے. چچا سائیں کیبینہ نہ رکھے اس بات کو بعد میں دیکھیں گے. تم ابھی جاؤ دیکھو وہ کیا کہنا چاہتا ہے. دستگیر کے بابا سائیں نے ان کا دھیان دستگیر کی جانب دلوایا. وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے جبکہ چاچا سائیں نے حیرت سے ان کو دیکھا جو صبح سے خاموش تھے. بیٹا سب ٹھیک تو ہے. وہ ویلی سے قدر فاصلے پر موجود تھے. کار سے ٹیک لگائے اس نے نظر اپنی کھیت کی جانب اٹھا کر دیکھنے لگا. کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کے خیالات میں میرے وجود کو شامل کیا ہے چچا سائیں؟ دستگیر کی نظریں سامنے کی جانب تھی جبکہ وہ حیران ہوئے. اس کا سوال غیر متوقع تھا. یہ کیسا سوال ہے؟ دستگیر وہ قدر غصے بھرے لہجے میں بولے. میرا زاریہ سے جڑا رشتہ آپ لوگوں کے نزدیک صرف کاغذی ہوگا مگر دستگیر لاچاری کے وہ رشتہ اس کی آخری سانس تک اس کا ساتھ رہے گا. آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر لیں. اس کے ذہن میں اب میرا خیال نہیں آنا چاہیے. وہ اس قدر تلخ ہو جائے گا وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے. شاید ان کی غلطی ہی ایسی تھی. تمہارے بابا سائیں اور میرا مشترکہ فیصلہ تھا جو اب بھی ہو سکتا ہے اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ دو. شاید انہوں نے اس کی بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں. میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ بات آپ سب لوگوں کو جلدی مان لینی چاہیے. اسی میں سب کی بہتری ہے. اس کا لہجہ کافی سرد ہو چلا تھا. نہیں دستگیر تم شاید معروف کے لیے اپنی جنونیت سے ناواقف ہو. جیسے تم نے کاغذ پر سائن سے رشتہ جوڑا تھا ویسے ہی کاغذ پر سائن کر کے ٹوٹ بھی سکتا ہے. پھر ہر چیز ہر رشتہ ختم. تم دونوں ایک دوسرے کے وجود سے آزاد ہو جاؤ گے. میری بیٹی تمہیں اب بھی اپنانے کو تیار ہے. وہ کیسا باپ تھا؟ دستگیر نے نظریں موڑ کر ان کے چہرے کو دیکھا. کیا حویلی والوں کے لیے غیرت صرف دوسروں کی بیٹیوں تک ہی تھی؟ اپنی بیٹی جو بھی کرتی پھرے اور وہ کیسے اس طرح اس سے بات کر سکتے تھے؟ کیا انہیں اپنی بیٹی کی عزت کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی؟ بس کہیں چچا سائیں آپ کی باتوں سے تو مجھے گھن آ رہی ہے. میں کہہ چکا ہوں نا میری بیوی صرف زاریہ ہے. اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا رہے گا اور کبھی بھی جدا نہیں ہوگا. دستگیر اب کی بات اپنی کہہ کر آگے بڑھ گیا تو سامنے اسفندیار کھڑا تھا. اس خاتون کو سمجھا تو اسے وہاں کس لیے بھیجا گیا. اسفندیار کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے دستگیر نے اس کو وارن کیا تھا تو سر ہلا کر گیا. اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ دستگیر کے بابا سے اسی مردان خانے میں داخل ہو تو وہاں اپنے بھائی کو غصے میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے جو ان کی آمد پر بھی جھپڑے پیچھے خاموش بیٹھا تھا. ٹھیک تو اب کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. مجھے تو آپ ہی نے کہا تھا نا کہ میری معروف دستگیر کی دلہن بنے گی اور اسے بھی میں نے وہی خواب دکھائے. تو اب کیسے میں اپنی بیٹی کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دوں اور ان خوابوں پر پانی پھیر دوں؟ کیا منہ دکھاؤں اسے؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ تو بھرے بیٹھے ہوتے. کھڑے ہو کر وہ ان پر چلانے لگے جبکہ ان کی اونچی آواز پر مشکل خود پر ضبط کر پائے تھے. کیا تم بھول گئے ہو کہ کون بڑا ہے؟ اور اگر میں نے تمہیں زبان دی تو وہ میں ہر حالت میں اپنا کہا بھی پورا کروں گا. معروف ہی دستگیر کی دلہن بنے گی اور بہت جلد بنے گی. تم بس حوصلہ کرو اور معروف سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز ٹھیک کر دوں گا میں. بس تم انتظار کرو. نہ جانے ان کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے. ان کے الفاظوں کی مضبوطی تھی کہ وہ کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے واپس بیٹھ گئے تھے. اس انتظار کے بجائے وہ اور کر بھی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے بھائی سے بگاڑ کر وہ ہر چیز کو خراب کر سکتے تھے. اس لیے اس سب میں بہتری یہی تھی کہ وہ خاموش رہیں. صوفے پر بیٹھی بیٹھی کب اس کی آنکھ لگی اسے علم بھی نہیں ہوا. تبھی دھڑدھڑاتے دروازے کی آواز پر اسے جاگنا پڑا. آنکھیں مسل کر وہ کچھ دیر دیکھتی رہی کہ کس چیز کی آواز تھی. جب پوری طرح سے ہوش سنبھالا تو کمرے کا دروازہ بڑی زور زور سے کوئی پیٹ رہا تھا. دوپٹے کو اچھے سے اوڑھتی دروازے تک پہنچ کر اسے کھول گئی تو سامنے معروف کو کھڑا پایا. بڑی مہارانی بن گئی ہو کیا؟ اسے پیچھے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی تھی. وہ جیسے اس کمرے کو بہت ہی آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کیا کام تھا تمہیں؟ اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب اس کا رخ موڑتے وہ اسے کافی کانفیڈینس لگی تھی. ترچھی نگاہوں سے اس کے بدلاؤ کو دیکھ کر اس نے اس کو جیسے ہی آنکھوں سے داد دی تھی. تمہیں چچا سائیں بلا رہے ہیں تمہاری اوقات بتانے کو. آخری کے الفاظ نے چبا چبا کر بولے تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے دھکے دے کر نکال پھینکتی.
مجھے میری شال لا کر دو، پھر آتی ہوں میں۔ وہ رخ موڑنے سے پہلے بولی تو معروف اس کے انداز پر مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ مت بھولو، چلو نیچے ورنہ گھسیٹ کر لے جانا بھی آتا ہے مجھے۔ معروف کا غصہ اب ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ جو میٹھی چھوٹی بنی ہوئی تھی یقیناً اب ایک نیا امتحان نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ معروف میرا ضبط مت آزماؤ، اگر میں خاموش ہوں تو اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ معروف کے سامنے آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بولتے اسے حیران کر گئی۔ اوہ اچھا، دیکھ لیتے ہیں کیا کر لیتی ہو تم، چلو نیچے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک عجیب سی چمک۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کے ساتھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے جانا چاہیے تھا یا نہیں، جبکہ دستگیر اسے کہہ کر گیا تھا کہ نیچے مت جانا۔ یہ لے آ گئی چچا سائی۔ معروف زاریہ کو لے کر نیچے آئی تو سامنے حویلی کے تمام افراد اور کئی ملازم بھی موجود تھے۔ اس حویلی کی خواتین کے سامنے زبان چلا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم، 2 کوڑی کی لڑکی؟ ان کے سوال پر وہ چونکی تھی، پھر اس نے نظر اٹھا کر وہاں موجود تمام خواتین کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ دیکھی، یعنی ان لوگوں نے اس کے خلاف ان سے بہت سی باتیں کی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا ہے چچا۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے جب دستگیر کے والد نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ جس میں گرم گرم چائے موجود تھی، زمین پر عین اس کے پیروں کے پاس پھینک دیا تھا۔ وہ کپ کرچی کرچی ہوا میں بکھرا جبکہ اس میں موجود گرم چائے اس کے پیروں پر جا گری تھی۔ وہ در سے ہونٹیں بھیج گئی۔ وہ چائے شاید جان بوجھ کر اتنی گرم لائی گئی تھی، وہ جانتی تھی وہاں ہر چیز سے بس وہ لوگ اذیت ہی دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا ہونے والا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے دستگیر کو پکارا تھا، کاش وہ یہاں ہوتا تو وہ اس سب سے انہیں بچا لیتا۔ اس کی جنگ اپنوں سے ہی تھی تو وہ کیا کرتی، عجیب سی بے بسی تھی۔ چچا صحیح مجھ سے وہ شال بھی مانگ رہی تھی جو آپ نے مجھے اس سے لانے کو کہا تھا، اس کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے۔ معروف نے تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا، کیونکہ اس پر اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ زاریہ اب کی بات چپ نہیں رہی تھی۔ زبان چلاؤ گی تم؟ دستگیر کے بابا سے اس کی جانب بڑھے، اگلے لمحے انہوں نے اس کا بازو سخت میں لیتے قدم حویلی کی باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کھنچی ہوئی چل دی۔ چچا سائی چھوڑ دیں مجھے، چھوڑیں چچا سائی، وہ چیخی، اور اس سب کا وہ سب تماشا دیکھتے رہے جبکہ بابا سائی سے سیدھا حویلی کے پیچھے بنے اس کمرے میں لائے جہاں حویلی کا بیکار سامان رکھا جاتا تھا۔ اس بوسیدہ سے کمرے میں لا کر اس کا بازو چھوڑتے ہوئے زمین پر پٹک گئے۔ یہ اوقات ہے تمہاری، یہاں پر پڑی رہو، ہم سے زبان چلاؤ گی، ہمارے سامنے بولو گی؟ وہ سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولے تھے جبکہ وہ مٹی سے بھری زمین پر اب گری کھانسنے لگی تھی۔ وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، اور ایسے میں اس پر جو خوف طاری ہوا وہ ان میں سے شاید سبھی جانتے تھے کہ بچپن میں سے ہی وہ اندھیرے سے خوف کھاتی تھی۔ چچا سائی میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے باہر جانے دیں، وہ جا کرتے ہوئے بولی۔ دستگیر نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، یہاں ہی پڑے پڑے جب تم مر جاؤ گی تو تمہیں دفنا دیا جائے گا۔ وہ کتنے بے حس ہو چکے تھے، کتنے ظالم بنے ہوئے تھے، کیا انہیں ذرا برابر پرواہ نہ تھی کہ وہ ان کے سگے بھائی کا خون تھی، وہ ان کی اپنی ہی تھی، ان کے ہی خون کی تھی۔ آخر کیوں کسی کی بھی اس کو پرواہ نہ تھی، نہ دادا نہ دادی نہ کوئی چچا، آخر کیوں ہمیشہ سے ان کی نفرت کے سائے تلے ہی رہتی آئی تھی، اتنی نفرت جو اس کی موت چاہتی تھی۔ اس کی زمین پر پڑے اس کے وجود پر نگاہ ڈال کر ہنکارا بھرتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ باہر ہلکی پھلکی مدد سے روشنی داخل ہو رہی تھی، دروازہ بند کرنے سے وہ بھی نہ اب بند ہو گئی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں اس پر خوف طاری ہوا۔ وہ خاموش کی اٹھ کر بیٹھی اپنی ٹانگوں کے گرد لپیٹتی اللہ کو پکارنے لگی تھی۔ اس اندھیرے میں اس کا ساتھی اور کون تھا اللہ کے سوا؟ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی ساتھ چھوڑ دیتا، مگر اللہ وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، ہر پل ہر سیکنڈ۔ دستگیر حویلی کے اندر داخل ہوا تو وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ سیدھا اوپر کی جانب بڑھ گیا جبکہ جیب میں رکھا فون بجتا بجتا کتنی بار کا بند ہو چکا تھا، مگر اس نے دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے تیزی سے چل کر اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی اس کا استقبال اندھیرے نے کیا تھا، وہاں اسے کسی بھی موجودگی محسوس نہ ہوئی۔ پاس لگے بورڈ پر ہاتھ مار کر اس نے پورے کمرے کی لائٹس آن کی تھی۔ کمرہ واقعی میں مکمل خالی تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرہ بالکل صاف تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے واش روم کا دروازہ نوک کیا، مگر وہاں بھی کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی تو اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو اگلے ہی لمحے کھل گیا۔ وہاں بھی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ پھر وہ چینجنگ روم کی طرف آیا، وہاں بھی کوئی نہ تھا، وہ بھی خالی تھا۔ زاریہ، اس نے اسے پکار دی مگر اس کی آواز پلٹ کر نہ آئی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے اندر اٹھتے رشتہ غصے پر قابو پاتے قدم باہر کی جانب بڑھاتے۔ وہ اس وقت روشن میں کہیں نہ تھی۔ زاریہ سحر، وہ زینے گرتا ہوا اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ ہر فرد نے اس کی آواز سنی تھی۔ زاریہ، وہ تیزی سے کچن کی طرف آیا، وہ بھی مکمل خالی تھا۔ اس کے دل کی بے چینی بڑھی تھی، اسے نہ دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ابھر رہی تھی۔ زاریہ اب کی بار اونچی آواز میں چلائی، جیسے ہی وہ ابھی کہیں سے نکل کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے چلانے کی آواز اتنی تیز تھی کہ دھیرے دھیرے کر کے حویلی کے تمام افراد وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب کی نظروں میں راز چھپا تھا، مگر وہ خاموش اسے دیوانہ حویلی میں ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ بابا سائی زاریہ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ اپنے بابا سائی کے سامنے آیا تھا۔ مجھے کیا علم اس گھٹیا لڑکی کا، انہوں نے نوست سے جواب دیتے ہوئے کہا تھا جبکہ دستگیر کی گردن کی رگیں غصے سے پھول گئی تھی۔ اس کا چہرے کا غصہ واضح ثبوت تھا، وہاں ہر کوئی اس کے غصے سے
وہاں گر تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ خاموش تھے۔ بابا صحیح ایک لفظ نہیں مجھے بتائے وہ کہاں ہیں، آپ سب کے سوا اور کون جانتا ہے۔ مٹھی ابھی اس نے اپنی آواز پر قابو پایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی دیوانگی دیکھتے اس کے بابا صاحب نے اس لمحہ بھر کو اس کے چہرے کے تاثر کو دیکھا تھا، بے چینی، عجیب سی دیوانگی۔ وہ ان دنوں میں اس قدر کتنا بدل چکا تھا۔ کیا وہ لڑکی کوئی جادوگرنی تھی؟ تم ہم پر اپنی بیوی کے بھاگانے کا الزام نہیں۔ ابھی چچا صاحب کے الفاظ مکمل طور پر ادا بھی نہ ہوتے جب دستگیر غصے میں آتے اپنی گن نکال کر ان کے سر پر تان دی۔ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں نا میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کی اس حرکت نے تو سب کو شاکڈ کر دیا تھا، جبکہ بابا صاحب اور دادا صاحب حیرانگی سے اس کی اس حرکت پر کچھ بھی کہنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ چچا صاحب اپنے سر پر تانے کی گن کو دیکھتے تو کبھی دستگیر کو اس بے عزتی پر ان کا تو خون کھول اٹھا تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہے تھے۔ بابا صاحب مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، اب کی بار جھوٹ نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں دستگیر لاچاری کس حد تک جا سکتا ہے۔ گن والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے واپس ان کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے انہوں نے اپنی خاموشی کو پھر بھی نہیں توڑا تھا۔ تو واقعی آپ لوگ نہیں بتائیں گے؟ اس نے جیسے ان سب کو آخری بار دیکھتے سوال کیا تھا۔ اس کے اندازے پر اس کے مورے کا دل چل کر حلق میں آیا۔ وہ کس حد تک جا سکتا تھا، یہاں موجود ہر فرد اس بات سے واقف تھا۔ اگلی پر دستگیر نے گن اپنی پیشانی پر رکھی۔ اگر مجھے اگلے لمحوں میں آپ نے نہ بتایا تو میں ٹریگر دبا دوں گا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ دستگیر کی حرکت کے بعد وہ سب لوگ بے چینی سے بابا صاحب کو دیکھنے لگی۔ دستگیر ہٹا اسے، دادا صاحب اس کی جانب بڑھنے لگے، مگر وہ ایک قدم پیچھے لیتا اپنے بابا صاحب کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی انگلی کی حرکت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی خاموش رہے، مگر اگلی پر جب اس کی انگلی کی حرکت تیز ہونے لگی تو وہ زبان پر لگا قفل ہٹا گئے۔ پیچھے والے کباڑ خانے میں دانت بیچ کر انہوں نے جواب دیا۔ اگلے ہی پر گن پیشانی سے ہٹا دو تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ اس کو دیکھتے اس کی چاچی اس سب کی نظروں سے بچ کر معروف کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ حویلی کے پیچھے والی جگہ آیا جہاں وہ پرانا سامان موجود تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے نے دروازہ کھولا تو روشنی کے اندر داخل ہوتے زمین پر گری زاریہ اسے دکھائی دے گئی۔ اسے کے چہرے پر کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی بند تھی۔ دستگیر کو دل کو جیسے کسی نے مٹھیوں میں جکڑا۔ زاریہ اس کے پاس گھٹنوں پر بیٹھے، اس کا سر نہیں گود میں رکھتا، اس کا گال سب پانی لگا، تو اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ زاریہ آنکھیں کھولو، میں بہت بری طرح پیش آ سکتا ہوں تمہارے ساتھ، تم سے میرے وجود کی حفاظت کیوں نہیں؟ وہ دیوانہ اور اس کے چہرے کو سلاتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کی سانسیں جو مدم مدم چل رہی تھی وہ درست ہونے لگی۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ دستگیر سے بازو میں اٹھا کر باہر نکلا۔ زاریہ ایک اور پکار، وہ کچھ ہوش میں آنے لگی تھی۔ اس کی آخری پکار اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس کے پلکوں میں ہلکی سی جشن ہوئی، جس کو دیکھتے ہی دستگیر تیز قدم اٹھاتا اندر جانے کی بجائے اپنی کار کی جانب بڑا۔ کار کے نزدیک لے جا کر دستگیر نے اسے اس کے پیروں پر کھڑا کرتا اس کا سر اپنے سینے پر، پھر جیب سے چابیاں نکال کر کار کو ان لاک کرتے اس کا دروازہ کھولا۔ اتنے میں زاریہ آنکھیں مسلسل سے فیشن سمجھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اسے سہارا دے کر سیٹ پر بٹھا دے دستگیر نے بلیڈ سے سر بلیڈ آیا تو وہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ دستگیر اس کو بلاؤ کوئی، وہ مجھے نکالیں یہاں سے، میں مر جاؤں گی۔ وہ بھی مکمل ہوش میں نہ تھی، اس کی بربراہٹ صاف سن سکتا تھا وہ، مگر وہ خاموش نہ تھا۔ اس خاموشی نے کیا طوفان لانا تھا، اس بات سے سبھی ناشنا تھے۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا، تبھی اسے باہر نکلتے اس نے اپنی مورے کو دیکھا، مگر اسے اتنے سخت غصے میں تھا کہ وہ انہیں ایک نظر دے کر کار کو پیچھے لے جانے لگا۔ اس کی نظر میں کیا کچھ نہ تھا، اس کی مورے سے آواز بھی نہ دے سکی، اس نگاہ نے ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ زاریہ کا وجود بازوں میں بھرے وہ اسپتال میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کھڑی ڈاکٹروں سے نظر آئی، جن کو راستے میں کال کر کے صورتحال بتا چکا تھا۔ دستگیر کے آتے ہی ڈاکٹر نے زاریہ کو اسٹریچر پر لٹانے کو بولا۔ سامنے رکھے اسٹریچر کے جا کر دستگیر نے اسے نرمی سے لٹانے لگا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ سردار صاحب ریلیکس، آپ اندر نہیں آ سکتے، میں ان کا چیک اپ کرتی ہوں۔ وہ جیسے زاریہ کے ساتھ اندر آنے لگا، ڈاکٹر اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ رک گئے، مگر اس کی آنکھیں اس کے وجود پر ہی ٹکی ہوئی تھیں جو اس سے لمحہ بالمہ دور جا رہا تھا۔ جھٹکے سے وہ دیوار سے لگتا اپنے بال نوچتا ہوا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو، یہ سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ سردار صاحب ان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، مگر شاید وہ کسی چیز سے بہت خوفزدہ ہوئی ہیں، بے ہوشی میں بھی بری طرح آپ کو ہی بلا رہی ہیں۔ ان کے لیے اچھا ہوگا ایک سکندہ ماحول میسر ہو۔ ڈاکٹر نے ایک ایک چیز وعدے کی تھی اور اب آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ شاید انہیں اب ہوش آ چکا ہو۔ نرس کو اندر کی جانب کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تو دستگیر بنا کچھ کے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی ہوئی بالکل ہی خاموش بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ اور بھی کمزور دکھنے لگا تھا۔ دستگیر دھیرے دھیرے قدم اٹھا دو اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اچانک اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ چیخ اٹھی تھی، نہیں تو میرے قریب کوئی نہیں آئے، مجھے بچا لے صحیح، اللہ میرے پاس مت آنا۔ دستگیر اچانک اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ اندھیرے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ زاریہ اسے پینک کرتا دیکھ کر نرس کو ہاتھ کے اشارے سے وہ روک کر اس کے نزدیک ہوا، مگر وہ پھر بھی چیختی رہی۔
زاریہ اچانک اس کے بازو پکڑتے دستگیر نے جھٹکا دے کے اسے ہوش دلایا جبکہ نرس باہر جا چکی تھی۔ دستگیر کی آواز جیسے اسے ٹھیک سے سنائی دی وہ آنکھیں میچ کھول کر سامنے کھڑے دستگیر کو تکنے لگی جو واقعی میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، وہ روتی ہوئی اچانک اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، شاید وہ یہ بات مان چکی تھی کہ اگر کوئی اس گھر میں اس کی حفاظت کر سکتا تھا تو وہی اس کا شریک حیات تھا۔